سے جڑے۔ آپ میرے بھائیوں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی برائیاں بہت ہو گئی، یہ برائیاں کیسے دور ہوں گی؟ زمانہ برا آ گیا، زمانہ برا آ گیا۔ میرے بھائیوں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر وانا الدہر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم زمانے کو برا بھلا نہ کہو، زمانہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں رات دن کو میں نکالنے والا، حالات میرے قبضے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، زمانے کو برا نہ کہو، بلکہ یہ فکر کرنی ہے کہ زمانے حالات بدلے کیسے اور کیسے بدلیں گے۔ میرے بھائیوں، میں قرآن سے آپ کو سنا رہا ہوں، حالات کیسے بدل سکتے ہیں، برائیاں کیسے دور ہوئیں گی۔ ایک طریقہ ہے، سب سے پہلے آپ پیچھے جائیے 1440 سال پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوتے ہیں اس دور کا نام دور جہالت تھا۔ ایسی جہالت تھی، خانہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے جو کپڑے ہیں یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو پہن کر ہم اللہ کے گھر کا ہم طواف کریں، لہذا ننگا طواف کریں۔ شادی کرنے کے یہ طریقے تھے کہ 10 آدمی مل کر کسی عورت سے زنا کرتے، زنا کرنے کے بعد جو بچہ پیٹ میں حمل ٹھہرتا وہ اس کے خون کو چاک کرتا، کوئی پہچاننے والا اس خون کو دیکھ کر بتاتا کہ ان 10 میں سے اس کا یہ بچہ ہے، لہذا اس کی وہ زوجہ بنتی، اہلیہ بنتی، پتنی بنتی۔ ایسے طریقے تھے۔ لیکن اس دور میں بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس دور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم کیا دیا؟ سب سے پہلا حکم دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اور یہ حکم کیسے دیا؟ یہ حکم اس طرح دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر اور استاد اور معلم نہیں تھا، کیونکہ اللہ کو گواہ نہیں تھا کہ میرے نبی کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا، جس کے صدقے میں آسمان و زمین بنی، اس کا کوئی استاد، اس کا کوئی گرو بنے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو لگایا، اپنے سینے سے اور یوں دبایا اور پھر کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، دوسری مرتبہ کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ پھر یوں دبایا اور بھیجا اور کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا۔ میرے بھائیو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو تیسری چوتھی مرتبہ پڑھوانا نہیں تھا تو پہلی مرتبہ بھی پڑھوا دیتے۔ یوں حضرت جبریل علیہ السلام نے بھیجا، بار بار کہا پڑھ پڑھ پڑھ، پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ کیوں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ پڑھائی کی اور علم کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ برائیاں اگر دور ہو سکتی ہیں، جہالت اگر دور ہو سکتی ہے، برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، زمانے کو اگر بدلنا ہے، صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں، وہ ہے کہ پڑھائی، علم۔ میرے بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے آج الحمدللہ یہ معصوم جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کل کا میوات ہے، جو ہمارا کل کا مستقبل ہے، فیوچر ہے جو ہمارا، میرے بھائیوں، ان کی آبیاری کے لیے، ان کی دین کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے، ان کی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے میرے بھائیوں آج یہاں پر یہ درخت لگایا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم
اللہ کے جو گھر ہیں مساجد، ہاں ان کو آباد کریں، اور جہاں مسجدیں نہیں ہیں میرے بھائیوں ہم اپنے دین کی فکر کریں اور مساجد کی تعمیروں میں میرے بھائیوں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر کرائے گا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب آدمی دنیا سے فوت ہو جاتا ہے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ مرنے والا نہ نماز پڑھ سکتا ہے، ایک مرتبہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا، سبحان اللہ کہنے کا بہت کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اعمال کا سلسلہ دفتر بند ہو گیا۔ لیکن جب 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہر وقت ثواب ملتا رہے گا ماں باپ مرنے والوں کے لیے، ایک اس میں سے یہ ہے صدقہ جاریہ، کوئی مسجد وغیرہ، کوئی مدرسے کی تعمیر، یا کوئی رفاع عام کے طور پر ایسا کام کرا دیا کہ جس سے سارے لوگ استفادہ کرتے ہوں، مسافر خانہ وغیرہ، کوئی راستہ وغیرہ جس سے سارے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہوں۔ اور تیسرے نیک اولاد، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے والے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے، وہی دعا دیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم۔ اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی انسان نام کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی زندگی کا سامان ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرا پاک گھر ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة، اے میرے رب میں اس لیے یہاں پر چھوڑ رہا ہوں تاکہ میری اولاد تیرے گھر کے پاس نمازوں کا اہتمام کرے، نماز پڑھے۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو، قلوب کو اس گھر کی طرف مائل کر دینا، تہوی الیہم، جو اس کی طرف، تیرے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف کسا جماعت در جماعت کھینچے چلے آئیں۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو، خاص طور سے اہل بستی کے دلوں کو اپنے گھر کی طرف، اس مسجد کی طرف مائل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مساجد کی آبادی کرنے کی فکر ہمیں نصیب فرمائے، مساجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔